إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتل عليهم نبأ النبي آدم بالأخ إذ قربانا فأخذوا من أحدهما ولهم يتقبل من الآخر. وقال الله تعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنا دیا اور ساری مخلوق کا خالق اور مالک وہ اکیلا ہے، اس کا ساجی کوئی نہیں ہے. اسی نے ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. اسی کے اختیار میں سارے لوگوں کا پالنہار کا طاقت اور قوت رکھنے والا ہے. وہ بے نیاز ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے. اسی نے ہمیں الحمدللہ عید الضحیٰ کی نصیب فرمایا ہے اور جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے مکانوں پر روانہ فرما دے. آمین. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کیا ہوں. سورہ مائدہ کی، سورہ انعام کی دو آیتیں ہیں. آج کا میرا جو عنوان ہے قربانی ہمیں کیا سکھاتا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے عید الضحیٰ سے فارغ ہوئے، قربانیاں پیش کی اللہ کے حضور میں. اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. حقیقت میں یہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم نے قربان تو کر دیا، اسے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں کیا عبرت ہے اس کے اندر؟ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا کوشش کروں. اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کی اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، لفظ قربانی یہ قربان سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نزدیک، یعنی تقرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کے قریب پہنچنے کا ایک کام ہے.
اور اصطلاحی میں قربانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سب کو قربانی ہی کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے کہ نزدیک ہونا۔ اور اصطلاحی میں قربان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، خواہ وہ ذبیحہ کے ذریعے ہو یا پھر کسی اور چیز سے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اور آدم کے ان دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان دونوں کی جو قربانی تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابل اور قابل، ان کا واقعہ بھی، ان دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں سنا دیجئے جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں نے نذرانہ پیش کیا، تو ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، یعنی دونوں نے قربان پیش کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور دوسرے کا قبول نہیں فرمایا۔ ایک کا اس لیے قبول فرمایا کہ اس بندے کے اندر میں اخلاص خلوص نیت تھی، اللہ کی رضا مندی کے لیے قربان کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ یہاں پر ایک نقطے پر غور و فکر کیجئے کہ جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا، یعنی جو بھی نذرانہ ہے اللہ کے لیے ہی خاص ہے اور کسی کے لیے نذرانہ نہیں ہے، یعنی منت مانگنا، نظر نیاز کرنا صرف اللہ کے ہی لیے کرنی چاہیے، اوروں کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کے اندر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنا نذرانہ پیش کیا، یعنی نذرانہ پیش کرنا صرف اللہ کے ہی لیے نذرانہ پیش کرنی چاہیے اور کسی کے لیے نذرانہ جائز نہیں ہے۔ برادران اسلام، قربانی صرف مہنگے جانور خرید کر ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف گوشت سے عمدہ ڈش تیار کرنے کے لطف انداز ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی 4 روز دینی و اخلاقی اور تربیتی ٹریننگ اور ورکشاپ ہے۔ ہمیں ہر انہا لمحہ اور پورے پوری سال کے اندر تسلیم و رضا خود سپرد کر دینی چاہیے، وہ خاکساری کے جذبات سے آشنا کرنی چاہیے۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یہ قربانی کے اندر بہت سے حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس قربانی کے ذریعے بھی رب العالمین ہم سب کو بہت کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے، مگر افسوس آج ہم سب کو قربانی کا جانور تو یاد آ رہا ہے، مگر قربانی کی حکمتیں اور قربانی کی تعلیم کو ہم نے اکثر بھلا دیا ہے۔ یقیناً 10ویں ذی الحجہ کے دن سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کا ہی ہے۔ رضا خوشوانی کے لیے جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، مگر رب العالمین کو قربانی کے جانور سے نہ تو گوشت مطلوب ہے اور نہ ہی خون مقصود ہے، بلکہ مطلوب و مقصود تو کچھ اور ہی ہے۔ آئیے مندرجہ ذیل میں قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے دیکھیں گے، قربانی کا کیا مقام ہے، قربانی ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو قربانی تو ایک عظیم عبادت ہے، قربانی کیا چیز ہے؟ ایک عظیم عبادت ہے، اور ہر عبادت کو ہمیں رب العالمین کا حکم کو سمجھ کر ٹھیک اسی طرح ادا کرنی چاہیے۔ عبادت جو چیز ہوتی ہے، عبادت کے بارے میں پورا سے پورا علم ہونی چاہیے اور اس کو ٹھیک اسی طریقے سے کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کا حکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جب بھی وہ قربانی ہو یا عبادت ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ جس طرح سے یعنی مسلم اس کو کہتے ہیں کہ
عرب کے علاقے میں اونٹ کے ناک میں نکیل باندھا جاتا ہے، یعنی اونٹ کو ایک رسی باندھا جاتا ہے، وہ رسی کو لے کر کے ایک کھوٹے کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی نکیل جو ہوتی ہے، وہ رسی جو ہوتی ہے، وہ جو رسی جو ہے اس کا جو آدمی جو ہوتا ہے وہ آدمی اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے یا تو ایک کھوٹے کو باندھ دیتا ہے، اس کو فرما برداری کہتے ہیں، یعنی جیسا اس کا مالک کہے گا ایسا اونٹ وہ کام کرے گا، بٹھانے سے بیٹھے گا، کھوٹے کو باندھ کے رکھنے سے باندھ کر ہی رہے گا، نہیں چھوٹے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا زندگی جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہمارا رسی دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہے گا ایسا کرنا چاہیے، اسی کو فرما بردار کہتے ہیں، اسی کو عربی میں مسلم کہا جاتا ہے، یعنی فرما بردار بندے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کو مسلم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بیل یا چوپائی کو وہ چوتاتا ہے، یعنی زمین کو اگتاتا ہے، زمین کو نرم کرنے کے لیے زمین کے اندر گھومتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اس سے ایسا کیوں کروا جا رہا ہے، یعنی کھیتی جب اگانے کے لیے ایک بیل کو، ایک گائے کو، اس کو چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو اس کو نہیں معلوم ہے کہ کس لیے چلایا جاتا ہے، زمین کو نرم کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اناج ہوئے گا، لیکن وہ جانور کو نہیں معلوم، لیکن چلانے والے کو معلوم ہے کہ کس لیے چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چلاتا ہے ایسا چلنا ہمارا کام ہے۔ مقصود کو پہنچنے کے اللہ تعالیٰ بندوں کو نیک راستے پہ چلاتا ہے، مقصد تو کسان جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ بس اپنے مالک کے اشاروں پر پورا کھیت کا چکر لگاتا رہتا ہے، یعنی جانور پورا کھیت کا چکر لگایا جاتا ہے، لیکن کچھ نہیں معلوم ہے، کھیت کو جوتنے میں مصروف رہتا ہے، یعنی کھیت کو پورا سے پورا نرم کر دیتا ہے وہ جانور گھومتے گھومتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا اور اس کی زندگی کا مقصد اللہ خود جانتا ہے، اللہ جیسا چلائے ایسا چلنا ہر بندے ہر مومن کے لیے فرض عین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم کو برداشت، اللہ کے حکم کو سر تسلیم کرنی چاہیے اور ہمیں عمل کرتے چلے جانا چاہیے، اس کا منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے ہمیں قربانی ہمیں متقی اور مخلص بنانے کے لیے ہر سال آتی ہے، قربانی اس لیے آتی ہے کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، مخلص خالص اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس تربیت دینے کے لیے قربانیاں آتی ہیں۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی اور للہیت کی صفت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام عملوں کے اندر خلوص پیدا کریں، یعنی قربانی اس لیے آتا ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ للہیت صرف اللہ کے رضامندی کے لیے کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے اعمال کے اندر خلوص نیت پیدا کرنے کے لیے، نیک اعمال کو انجام دیتے وقت ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کی خواہی یا ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، اور نہ ہی دل کے اندر اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کے تعلق سے کوئی رنج و مالال ہو، جیسا کہ رب العالمین کہتا ہے کہ لن تنال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا الا لنالہ التقوی منکم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو قربانیوں کے نہ تو گوشت مطلوب ہے اور نہ ہی خون مقصود ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، تقوی اور للہیت مطلوب اور مقصود ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری اور للہیت اللہ کی رضامندی کے لیے کیا کیے وہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کے ذریعے رب العالمین کا ہم بندوں کے نام ہی پیغام ہے، اور رب العالمین ہمیں یہی تعلیم دیتا جاتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور للہیت کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی کہ اللہ ہم سب کو متقی اور مخلص بنانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو مقرر، اور یہ تقوی اور اخلاص دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کی مطلوب و مقصود ہے، اور جب تک ایک مسلمان کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ساتھ نہ پائی جائیں گی
اس کے ٹھیک عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ افسوس ہم نے قربانی کو تو اپنا سٹیٹس دکھانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ مہنگے سے مہنگا جانور اس لیے خریدتے ہیں تاکہ سماج و معاشرے کے اندر ہمارا جانور کی تعریف کی جائے اور لوگ ہمارا نام لے، لوگ ہماری تعریفیں کی اور آج کل یہ وبال بھی بہت عام ہے کہ لوگ اسے ویڈیو بنا کر اپنے موبائل کے ذریعے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہم نے فلانے جانور کو فلانے جگہ میں فلانا علاقے میں اس طریقے سے جانور کو قربان کیا۔ افسوس یہ ریاکاری ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری ایک شرک اصغر ہے۔ ریاکاری اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے پوشیدگی سے یہ عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر ریاکاری اور دکھاوا ہے، یعنی دکھاوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک اعمال انجام دیے تھے، آج ان کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب اور بدلہ ملے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ریاکاری کے لیے کام کیا، یا تو نماز پڑھا، قربانی کیا، یا جہاد کیا، یا علم حاصل کیا، یا صدقہ خیرات کیا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن لوگوں کے خوشنودی کے لیے تم لوگوں نے عمل کیا ان کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا وہاں پر جا کر لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قربانی کے قبول ہونے کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ کی قربانی اس وقت اور اس دن قبول ہو جاتی ہے جب کہ تم نے جانور کو خریدا ہے، یعنی جس نیت سے تم نے جانور کو خریدا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا جب وہ جانور کو قربان کرتے وقت زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے تمہارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے خاص کر کے ہماری خلوص سے نیت ہونی چاہیے۔ قربانی ہمیں موحد بنانے کی چاہتی ہے، یعنی قربانی جو ہے ہمیں موحد یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم ہر طرح کی شرک اور کفر سے دوری اختیار کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام موحد بندے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو عبادت کرنے والے تھے، شرک سے پاک تھے، ان کی ہی یادداشت کے لیے قربانی دیا جاتا ہے۔ تمہارا ایمان بھی ایسے ہی ہونی چاہیے، یعنی جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جتنے قربان کیے، یہ سب یادداشت کے لیے ہی یہ عید منایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی قربانی کی جانور جب ذبح کرتے ہیں تو جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر یہ آیات بھی موجود ہوتی ہے۔ پڑھنے والا تو پڑھتا بھی ہے مگر وہ اس کی اہمیت سے یکسر ہی نا واقف ہوتا ہے، یعنی دعا تو پڑھ لیتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سے غافل رہتے ہیں۔ وہ دعا یوں ہے کہ قل ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، یعنی کھل کر اعلان کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں نماز و عبادتیں ہیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ یعنی ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک کہ میری نماز ہو، میری ساری عبادتیں ہو، میری جینا ہو، مرنا ہو، سب خالص اے اللہ تیرے ہی لیے ہے، جہاں سارے جہاں کا مالک ہے تو اس کا شریک کوئی نہیں ہے، اور مجھ کو اس کا حکم ہوا ہے کہ اور میں سب سے پہلے میں ایمان والوں میں فرما بردار بندہ بن جاؤں، یعنی اللہ کی فرما برداری بن جائیں، یعنی فرما برداری اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج تو مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں اور قربانی کے جانور کے الگ پر چھری پھیرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، مگر پھر بھی غیروں سے نفع اور نقصان کی امید بھی لگا بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور اتنے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، میری نماز ساری عبادتیں، پھر بھی غیروں کے پاس جا کر کے وہ مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور کیا بتاؤں میں، آج مسلمانوں کی اکثریت زیادہ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرنا تو جانتے بھی نہیں ہیں، مگر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا 11ویں 12ویں وغیرہ سب لوگوں کے دوسروں کے اوپر میں نظر و نیاز کرتے ہیں، پورے ذوق و شوق سے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر بزرگوں کے نام پر یعنی اولیاء کے نام سے جانور ذبح نہ کیا جائے تو پھر پورا سال ہمارا برباد ہو جائے گا۔ ایسا ایمان اور یقین بھی رکھتے ہیں یہ لوگ، اگر نہیں کریں گے ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ قربانی میں یہ بھی سکھائی جاتی ہے کہ جانور ذبح کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، اور اگر کسی نے غیروں کی رضا خوشنودی کی چاہتے ہیں تو پھر وہ ملعون مغضوب الہی ہے، جیسا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذہب لغیر اللہ، کہ جس سے کسی نے بھی غیر اللہ کے نام سے کسی کو خوش کرنے کی نیت سے جانور ذبح کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 1970 پر 8 حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے نام کو چھوڑ کر، اللہ کو خوشنودی کرنے کی نیت کو چھوڑ کر، اوروں کو خوشنودی کے لیے، اوروں کے ثواب کی نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آئیے، قربانی جوانی اور ایام صحت میں عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ قربانی کیا سکھاتا ہے؟ جوانی اور صحت، جوانی بھی ہو اور صحت بھی ہو، ایسا عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ قربانی کرتے وقت ہم جانور میں یہ پایا جاتا ہے کہ صحت مند ہو، جانور کیا ہو؟ عیب نہ ہو، لنگڑا للا بیمار نہ ہو، یعنی اچھا جانور ہو اور جوان ہو، اچھا پختہ ہو اور وہ صحت مند بھی ہو۔ ایسا قربانی، ایسا چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں، اللہ بھی وہی چاہتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جوانی تو عیش و آرام میں گزار دیتے ہیں اور بڑھاپا میں مسجدوں میں اللہ اللہ کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یعنی ہماری جوانی بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جیسا ہم اللہ کے لیے قربان دینے کے جو جانور کو ہم لوگوں نے جیسا منتخب کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجہ کی نیکیاں دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، عزیز دوستو، چاہے ہم ہو یا ہمارے اولاد ہو، جب جوانی پر پہنچ جائے تو اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی تلقین عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، عزیز دوستو، اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں بوڑھے اور معذور اور بیمار لوگ پڑے رہتے ہیں اللہ اللہ کر، لیکن جوان لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے عیش و آرام میں گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ امت مسلمہ کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے، یعنی جوانی کا عبادت اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، اسی لیے ہماری جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب عرش کے نیچے سایہ ہوگے تو ایسا نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ سایہ دے گا۔ جب قیامت کے دن سورج ان قریب ہوگا، اپنے اپنے مصیبت تکلیف میں ہوں گے، ایسے حالات میں اللہ کا عرش کے نیچے سایہ میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے سایہ عطا فرمائے گا جو اپنی جوانی عبادت میں گزارتا ہو اور اپنا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہو۔ اللہ اکبر۔ سوچئے میرے بزرگوں، عزیز دوستو، ہمارے نوجوان کس راستے میں جا رہے ہیں، اور اپنے اولاد کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ گانے بجانے میں اور اپنے عیش و آرام میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس کو ہمیں اپنے اولاد کو تلقین دینی چاہیے کہ عبادت کی طرف رغبت دلانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کو یہ ہمیں سکھانا چاہیے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے،
جیسا کہ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کے بارے میں آیا ہے کہ ایک کا جو نیت تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھی چیز کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قربانی صرف پاک اور حلال چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کمائی بھی حلال کمائی ہونی چاہیے. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے شروع میں سے یہ بات ہے کہ قربانی کا جانور آئے وہ نفاق سے پاک اور صاف ہو، قربانی کا جانور تندرست اور توانا ہو اور کمزور نہ ہو، لنگڑا اندھا کانا نہ ہو. یہ سب باتیں ہمیں غور و فکر کرتے ہیں. اور ہماری عبادت کے اندر کتنے کمزوریاں پائی جاتے ہیں. آتے ہیں ہم لیکن نماز کے لیے جلد جو سجدے مارتے اور چلے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو عبادت قبول نہیں ہوگا. وہ عبادت قبول ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور خوشبو اور خضوع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت سکھایا ہے، ایسا کرنے سے قبول ہوگا، ورنہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. آئیے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بندگی بڑھاپے اور ایام مرض میں کریں، بلکہ کمال تو سب یہ ہے کہ عین جوانی اور عین صحت میں اللہ کی عبادت و بندگی کرے. شیخ سعدی نے کیا ہی خوب کہا کہ درجونی توبہ کرے شیوا پیغمبر ہی اسد ہے، یعنی درجانی توبہ کرے شیوا پیغمبری اسد ہے، وقت پھیری گھڑ کر ظالم مشروع پر بھی ازاکار ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جوانی میں توبہ و بندگی کرنا نبیوں اور رسولوں کا طریقہ ہے. جوانی میں توبہ اور بندگی کرنا نبیوں رسولوں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. یعنی جوانی میں عبادت کرنا ہی بہتر ہوگا اور بڑھاپے ہو کر کے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. محترم قارئین، جس طرح سے قربانی کے صحت ہونے کے لیے قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا بے عیب ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارا نجات کے لیے اور جنت پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر طرح کی کفر، شرک کی آلودگی، بدعت و خرافات کی نجاستوں اور اخلاقی رذالتوں سے، جیسے کہ باس و عداوت، کینہ، کپٹ، حسد و جلن جیسے خبیث عادتوں سے پاک اور صاف رکھے. جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ یعنی کہ جس دل یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدہ میں وہی شخص رہے گا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے. یعنی اپنا مال اور اولاد قیامت کے دن نہیں آئیں گے. ہم دنیا میں کماتے ہیں، کمانے کے لیے کتنے ہی بے وقوفی کامیں کرتے ہیں. یعنی بال بچے کمانے کے لیے، ان کو پال پوس کرنے کے لیے، کمانے کے لیے بہت سے جھوٹ وغیرہ بول کر کے ان لوگوں کو پڑھائیوں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نہ مال آئے گا نہ اولاد آئے گا. قیامت کے دن جو اعمال جو بندہ کرے گا وہی اس کو اس دن پائے گا. یعنی بچے لوگوں کو پالنے کے لیے ہم بے انصافی کے طریقے میں چلتے ہیں، ان لوگوں کو پال کو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو دین کی تلقین نہیں دیتے، جوانی میں عبادت کرنے کا تلقین نہیں دیتے. اسی لیے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. وہی کام آئے گا جس کا دل عیب چیزوں سے اور عجیب باتوں سے اور اچھا دل ہو. ایسے ہی اسی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. آئیے کہ جنت کی بشارت دیتی ہے کہ اس آدمی کے بارے میں جو کسی بھی مسلمان سے بغض و عداوت نہیں رکھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جس کے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو، ایسا بندہ جنت میں جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو غور کیجئے کہ آج کے جو خطبے کے اندر ہم نے فرمایا کہ قربانی جو ہے صرف جانور کو ذبح کرنا ہی قربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے. تو ہر وقت ہمیں دین کے لیے ہم لوگ ہر چیز کے ہر ماحول کے اندر ہمیں
قربان کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے. مال کی قربانی ہو یا وقت کی قربانی ہو، سب کچھ قربان دینے کے لیے ہمیں رہنا چاہیے. جیسا کہ نصلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے اللہ ہمیں ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ساری عبادتیں صرف اللہ تیرے ہی لیے ہم وعدہ کرتے ہیں. تو ہماری ساری زندگی اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.